ہاشمی صاحب، خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نیندیں حرام کر رہے ہیں وہ نون لیگ والوں کی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی آپ سے کچھ خفا سی ہے. یہ کہاں معاملات جا رہے ہیں یار نون لیگ والوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے وکلا برادری کے ایک عظیم لیڈر جناب عبداللطیف آفریدی صاحب کے لیے کہوں گا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے آگے کی منزل آسان کرے، اور ان کے پسماندگان سے ہم صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. بات یہ ہے کہ آج جو کچھ پشاور میں ہوا وہ سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، اور عجیب سا کے پی میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں، نیندیں انہوں نے عوام کی خراب کر دی ہے. نیندیں انہوں نے مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی خراب کی ہے. نیندیں انہوں نے ان غریب معصوم لوگوں کی خراب کی ہے جن کے پاس آج ان کی بائنگ کیپیسٹی کمزور ہو گئی. نیندیں ان طالب علموں کے خراب کر دی جن کے والدین کو یہاں سے پیسہ بھیجنا ہوتا تھا، بیرون ملک پڑھتے ہیں. نیندیں انہوں نے ان مزدوروں کی خراب کر دی جن کی آج روزگار نہیں ہے. نیندیں ان کسانوں کی اور ان سیلاب زدگان کے لیے خراب کر دی ہے جن کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں چیریٹی کیا تھا، اور اس میں نہیں معلوم کتنے ارب انہوں نے کلیکٹ کیے تھے، مگر ایک پیسہ ان تک ایک چیز نہیں پہنچا. تو نیند تو پاکستان کے باشعور اور غیور لوگوں کی عمران خان صاحب خراب کرے. خود چین کی بانسری بجا کے سو رہے ہیں اور وہ ہر اداروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ خراب کرے. نہیں، مگر آخری جو نیند خراب ہوگی وہ عمران خان صاحب کی ہوگی. انہیں پھر نیند نہیں آیا کرے گی، انہیں پھر سلیپنگ پلز لینا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے بولا ہے انہیں کاٹنا پڑے گا. سلیپنگ پلز والا شہباز شریف صاحب کو قدرتی نیند آ جاتی، جتنا وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جتنا وہ تھک جاتے ہیں، جتنا سوچ و فکر کرتے ہیں، جتنا وہ کام کرتے ہیں، تو یقیناً جب انسان ہے، ہیومن باڈی ہے، تو اسے تو نیند آئے گی. تو وہ سوتے ہیں اور بڑے آرام سے سوتے ہیں. خان صاحب کی طرح پلس لے کے تو نہیں سوتے ہیں نا. نہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں ہو رہی؟ ہماری حرام نہیں سر، آپ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں ہو رہی کہ فاروق ستار نے بیان دیا ہے کہ جب ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے لیے؟ ایم کیو ایم آپ سے ناراض ہے، اتحادی آپ سے بگڑ رہے ہیں؟ نہیں، ایم کیو ایم اپنے آپ سے شاید ناراض ہے، ہم سے ناراض نہیں ہے، اس لیے وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. ہم سے ناراض نہیں رہیں گے، اچھے بھلے لوگ ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے نفیس لوگ ہیں، تو جب وہ آئیں گے ابھی بھی ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں اور اتحاد میں رہیں گے. خان صاحب کو فکر کرنا چاہیے اپنے اتحادیوں کی. پہلے ساری اتحادی ان کو چھوڑ کے جا چکے. اب ایم کیو ایم خان صاحب کے پیچھے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ خان صاحب نے جو کراچی کے لیے وعدہ کیا تھا، جو حیدرآباد کے لیے وعدہ کیا تھا، اس سے وفا نہیں کیا، انہوں نے وفا نہیں کیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم ان سے بہت شدید نالا ہے اور ناراض ہے. تو ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ اس بات کی جو ہے گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ خان صاحب کے پیچھے نہیں جا سکتی، اعتماد کا ووٹ جب لیا جائے گا. دیکھیے، گارنٹی اس لیے ہم دے سکتے ہیں کہ ماضی میں نون لیگ نے کراچی کو بہت کچھ دیا. محمد نواز شریف صاحب کے دور میں اس شہر کو امن دیا گیا. یہاں پہ گرین بس کی نیٹ ورک چلائی گئی، یہاں سے حیدرآباد کی موٹر وے بنائی گئی، یہاں پہ K4 کے لیے منصوبے کے لیے سینکڑوں ارب دیا گیا، یہاں پہ K4 کے لیے اور C2 کے لیے دیا گیا، یہاں پہ نئے بجلی گھر لگائے گئے، یہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا. ہم نے تو ڈیلیور کیا، ہم نے وعدے نہیں کیے. نواز شریف صاحب نے وعدے نہیں کیے، انہوں نے کمٹ کیا ہے اور اس کو پورا کیا. ہم وعدے نہیں کرتے خان صاحب کی طرح. تو خان صاحب جو وعدے کرتے اور پورا نہیں کرتے ہیں ان کو نیندیں نہیں آتی. ہم تو چین سے، سکون سے. اور ایم کیو ایم کو اس بات کا پتا ہے کہ کراچی شہر میں جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کام ہوا ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوا ہے. آپ کے اپوزیشن لیڈر پاکستان میں نہیں ہیں، آپ کی آرگنائزر مریم نواز صاحبہ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان میں نہیں ہیں. کیا حال کیا کر رہے ہیں نون لیگ کا آپ؟ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ اس ملک کے نظام نے اور ثاقب نثار نے اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیا، کسی اور لیڈر کے ساتھ اگر ایسا کیا ہوا ہوتا کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پیناما میں ان کے نام نہیں تھے، پیناما میں لائے. میں تو آپ سے کہوں گا کہ قوم سے کہوں گا کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اگر واقع نواز شریف قصوروار ہیں یا بے قصور ہے تو فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا چاہیے پاکستان میں کہ ہمارے ادارے جو جمہوری اداروں کو تباہ کرنے کے لیے جو کام کرتے رہے ماضی میں اس کی کوئی تو ہوگی سنوائی. پاکستان تبھی آگے بڑھے گا جب انصاف ہوگا. ایک معصوم کو آپ اس کی پارٹی سے بے دخل کرتے ہیں، اس پہ الزام لگاتے ہیں، اس کی پرائم منسٹرشپ لے لیتے ہیں، اس کو آپ نااہل کر دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو معافی مانگنا چاہیے. پاکستان کو نقصان ہوا ہے. دیکھیے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے. پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا، سی پیک یہاں پہ لگ رہا تھا، زراعت یہاں پہ بہتر تھا، انڈسٹری یہاں پہ بہتر ہو رہی تھی، ہماری گروتھ اوپر جا رہی تھی. 5.8 ہماری جی ڈی پی تھی.
اور آپ نے نواز شریف کو نہیں بیٹھایا, آپ نے پاکستان کو دھرم تختہ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری لیڈرشپ آ جائے گی, اسی مہینے آئے گی انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ, اور پھر آپ دیکھیں گے پھر لگ پتہ جائے گا کہ ایک پھیرا کس کا لگتا ہے اور دوسرا پھیرا کس کا لگتا ہے. سر میاں صاحب نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, ان کا ملک ہے وہ آئیں گے. مہینہ ہی بتا دیں. مگر میں تو آپ کے توسط سے ان ظالموں سے کہتا ہوں, ان جابروں سے کہتا ہوں, ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے میاں صاحب کو اس مقام تک پہنچایا, جنہوں نے ظلم کی. آج اشکار ہے, سب کو پتا ہے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی, ایک سازش کی گئی عمران خان کو لانے کے لیے, اس کو صادق امین بنا کر کے نواز شریف کو وکٹمائز کیا گیا, اس کی پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا, پاکستان کو وکٹمائز کیا گیا. یہ بتا رہے چلے سر, سازش کس نے کی, کون لے کر آیا عمران خان صاحب کو؟ ثاقب نثار نے کیا, ثاقب نثار نے کیا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, آصف شہید کھوسا نے کیا, اور جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے, گلزار احمد نے کیا, عظمت سعید شیخ نے کیا, اور وہ جے آئی ٹی نے کیا, جنہوں نے جعلی ڈاکومنٹیشن کیا, جنہوں نے نواز شریف پہ ایک پیسے کا کوئی ثبوت ثابت نہیں کیا, ان لوگوں نے کیا. ان لوگوں نے پاکستان کے معیشت کو, خارجہ کو, داخلہ کو بیٹھال کر دیا, پاکستان کو مزار بنا دیا. آج ہم بات کرتے ہیں, آج بات کریں پاکستان کی. جی, اس اسٹیبلشمنٹ میں باجوہ صاحح تھے, باجوہ صاحب نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی. یقیناً دیکھیے, جو بھی لوگ تھے وہ صرف نواز شریف کے ذمہ دار نہیں ہے, وہ پاکستانی عوام بھی ان سے پوچھتی ہے, آج ریاست بھی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کا جو ڈومین تھا آپ اس سے باہر کیوں گئے, آپ اس سے باہر نہیں جانا تھا. میں ایک وکیل ہوں, میرا کام ہے وکالت کرنا, میرا کام سرجری کرنا نہیں ہے, انجینئرنگ کرنا نہیں ہے, ٹیچنگ کرنا نہیں ہے, کاشتکاری کرنا نہیں ہے. جس کو جس کام کے لیے مختص کیا گیا وہ اپنا کام کرے, وہ دوسروں کا کام نہ کرے, وہ پارلیمنٹ کے اندر نہ آئے, آپ معیشت کو نہ چلائیں. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں, اور جو نواز شریف کام کر کے آپ نواز شریف کے ڈیولپمنٹ کو نکال دیں, تو پاکستان میں رہ کیا جاتا ہے.